باران رحمت آج نیوز کی ساری ٹرانسمیشن اس وقت جاری ہے اور ہمارا آج کا موضوع دعا کی اہمیت اور فضیلت۔ مفتی صاحب مجھے یہ بتائیے کہ قرآن پاک میں دعا کی فضیلت کے بارے میں اللہ پاک کیا فرماتے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید ادعونی استجب لکم آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ قرآن حکیم فرقان حمید میں کئی مقامات پر دعا کی فضیلت بیان فرماتے ہیں، جس میں سے اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ فرمایا تم مجھ سے دعا مانگو تم مجھ سے تاکہ میں اس کو پورا کر دوں۔ اب مراد یہ ہے کہ جب ایک بندہ اللہ سے دعا مانگتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ سے جب مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ سے یہ نہیں کہ اس کے سے مانگنے کو پسند فرما رہا ہے، اللہ دینا بھی پسند فرماتا ہے کہ تم مانگو تو صحیح، دینا میرا کام ہے۔ اب بہت سے لوگ کہتے ہیں یار پتہ نہیں ہمیں ملے گا کہ نہیں ملے گا۔ آپ اللہ تعالیٰ سے حق الیقین، عین الیقین اور اعتماد کے ساتھ مانگیں گے تو رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب تم مجھ سے مانگو گے نا تو میں تمہیں ضرور عطا کروں گا۔ اور ایک حدیث میں یہاں تک آیا کہ اللہ بندے کے گمان کے مطابق ہوتا ہے، یعنی جو بندہ اللہ سے جو گمان کرتا ہے نا اللہ ویسے ہی عطا کر دیتا ہے۔ اچھا مفتی صاحب سوری آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، میں نے یہ سنا ہے، پتہ نہیں صحیح ہے کہ وہ میں آپ سے کلیئر کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے اگر ہم مانگتے ہیں، زیادہ مانگتے ہیں تو اللہ میاں خوش ہوتا ہے۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ بڑا اچھا آپ نے سوال کیا، یہ حدیث پاک کا مفہوم بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس قوم کو پسند فرماتا ہے جو اللہ تعالیٰ سے مانگے۔ حدیث میں آتا ہے فرماتا ہے اگر اللہ سے کوئی نہ مانگے تو اللہ تعالیٰ یہ پسند نہیں فرماتا، اللہ فرماتا ہے یہ قوم اللہ تعالیٰ غرق کر دے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو مانگنے والے پسند ہیں۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں اور تیری عبادت کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند ہی عمل دعا ہے، کیونکہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے۔ مراد یہ ہے کہ اگر دماغ جو ہے کنٹرول کرتا ہے پورے جسم کو، اسی طریقے سے پوری عبادت تب جا کے مقام اعلیٰ کو پہنچتی ہے جب بندہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کوئی ہے مجھ سے مانگے میں اس سے عطا کروں۔ کیونکہ جب آپ مانگتے ہیں نا تو انسان کو اپنے انسان ہونے کا اور رب سے جب آپ مانگ رہے تو رب تعالیٰ یہ جانتے یہ بندہ مجھ سے اپنے بندہ ہونے کا مانگ رہا ہے، کیونکہ میں رب ہوں نا، میں دینے والا ہوں، عطا کرنے والا ہوں۔ اچھا مفتی صاحب کیا جب ہم نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں اسی وقت دعا مانگنی چاہیے یا پھر ہم کسی وقت بھی اپنے رب سے مانگ سکتے ہیں؟ مطلب بیسٹ ٹائمنگز کے حوالے سے پوچھ رہا ہوں۔ اچھا دیکھیں دعاؤں کے مختلف اوقات حدیث میں آئے، لیکن رب تعالیٰ آپ نے فرمایا نا نحن اقرب الیہ من حبل الورید، قرآن میں رب نے فرمایا اللہ شہرک سے بھی قریب ہے۔ بے شک بے شک۔ تو آپ رب سے مانگیں لیکن یقین کے ساتھ۔ مثال اگر جب تم رب سے دعا مانگو، مفہوم بیان فرما رہا ہوں، تو اپنے دل کو غافل نہیں رکھنا بلکہ دل کی جمی کے ساتھ مانگنا۔ مطلب کہ ہم دعا کر رہے ہیں اللہ سے ظاہر طور پر، لیکن دل ہمارا کاروبار کی طرف لگا، یار وہ کام رہ گیا ہے، یار یہ بات رہ گئی۔ تو دل سے جب بندہ مانگتا ہے بات جو دل سے نکلتی ہے اثر رکھتی، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ اچھا ایک کنفیوژن ہوتی ہے، یہ ایک جنرل پبلک کی بھی بتا رہا ہوں، چلے میں اپنی بھی بتا دیتا ہوں۔ ہم نماز میں دعا مانگنے بیٹھتے ہیں اور ہمیں اپنے گناہ یاد آنے لگتے ہیں، یار ہم تو اتنے گناہ گار ہیں، اتنے خطا کار ہیں، بے شرمندگی ہونے لگتی ہے مانگتے ہوئے کہ یار اب اللہ میاں کہیں گے کہ یہ تو اتنے گناہ کرتا ہے پھر مانگے بھی جا رہا ہے۔ ایک کانسیپٹ آتا ہے دماغ میں۔ دیکھیں یہ تو بہت اچھی بات اگر یہ آتا ہے تو، کیونکہ اللہ تعالیٰ عاجزی پسند فرماتا ہے۔ رسول خدا جب معراج پر گئے تو اللہ تعالیٰ نے پوچھا میرے لیے کیا لائے ہو؟ تو انہوں نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے رسول نے فرمایا اللہ تیرے دربار میں سب کچھ ہے لیکن میں تیرے لیے عاجزی لے کر آیا ہوں، ان کے ساری لے کر آیا ہوں۔ تو جب بندہ اپنے گناہوں پر نادم ہوتا ہے اور ساری کرتا ہے اور پھر مانگتا ہے کہ اللہ میں جیسا بھی ہوں تو تیرا بندہ نا، مجھے عطا فرما، تو اللہ تعالیٰ ان گناہ گار کو بہت پسند فرماتا ہے ان نیکوکار سے۔ حدیث میں یہاں تک آتا ہے کہ اگر جو لوگ اپنی عبادت پہ گھمنڈ کرتے ہیں نا اور رب سے نہیں مانگتے تو رب تعالیٰ کو ان کی عبادت کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کسی کی عبادت کی ضرورت نہیں، اللہ تعالیٰ تو ان کو پسند فرماتا ہے جو گناہ بھی کر لے اور پھر رب سے دعا مانگے تو اللہ تعالیٰ معاف بھی فرماتا ہے۔ تو حدیث پاک کے مفہوم کے مطابق جب ایک مسلمان ایک مومن اللہ سے دعا مانگے اور حق الیقین کے ساتھ مانگے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا ضرور قبول فرماتا ہے۔ اچھا مفتی صاحب یہ ہم سنتے آئے ہیں کہ جی جو قسمت میں نہیں لکھا وہ نہیں ملتا اور ہماری قسمت پہلے ہی بنا دی جاتی ہے، تو کیا جو دعا ہوتی ہے وہ ہماری قسمت بدل سکتی ہے؟ اگر سپوز میرے نصیب میں ایک چیز نہیں ہے لیکن اگر میں بہت دل سے دعا مانگوں تو کیا وہ مجھے مل جائے گی؟ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے دیکھیں ایک یہ ہوتی تقدیر مبرم، مثال کے طور موت کا وقت اللہ نے لکھ دیا ہے، بے شک اللہ تعالیٰ نے حیات کا وقت بھی لیا کون سے، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ دعاؤں کے وسیلے سے ٹال دیتا ہے، چینجنگ آ سکتی ہے۔ بالکل کیا، مثال کے طور پہ ایک شخص ہے جو بیمار ہے،
تو حدیث میں آتا ہے جب بندہ دعا کرتا ہے کسی بیمار کے لیے، یہاں تک کہ بیمار کے لیے حکم یہ ہے کہ بیمار اگر کوئی پڑا تو اس کے لیے اپنے لیے دعا کراؤ یا آپ میرے لیے دعا فرمائیں، اور جو صحت مند وہ بیمار کے لیے دعا کرے، تو اللہ تعالیٰ ان کی دعاؤں کو زیادہ سنتا ہے۔ تو بات یہ کہ اللہ تعالیٰ تو اتنا رحیم و کریم ہے، اس کی ذات اتنی پاک ہے کہ جب بندہ جس حال میں دعا کرے گا اللہ سنے گا۔ اور قسمت بدلنے والی بات آپ نے فرمائی نا، یہ یاد رکھیے گا کہ دعاؤں سے بالکل قسمت بدلتی ہے، اور قسمت ہی نہیں بدلتی ہے بلکہ تقدیریں بدل جایا کرتی ہیں، اور ایسی بدلا کرتی ہیں کہ اگر کوئی دوزخ جا رہا ہو تو اللہ تعالیٰ سے جنت میں بھیج دیتا ہے۔ بے شک اللہ والوں کی دعاؤں کا یہی تو اثر ہے کہ بندہ گناہوں سے اتنا لت پت ہوتا ہے، وہ دعا کرتے ہیں، ان کی دعاؤں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نیک بن جاتا ہے۔ ماں باپ کی دعاؤں کا یہ تو اثر ہے کہ ماں باپ دعا کرتے ہیں، بندہ خطا کار کیوں نہ ہو، ان کی دعاؤں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ سے جنت فرما دیتا ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب مجھے یہ بتائیں کہ ہمارے یہاں وہی مفتی صاحب والی بات ہے کہ تم نے بتا دیا کہ دعا سے قسمت بھی بدل جاتی ہے، دعا تقدیر بھی بدل دیتا ہے، لیکن ایک جو یہ پرابلم لوگوں میں آتا ہے کہ جب وہ دعا مانگ رہے ہوتے ہیں، موسٹلی لوگوں کا بتا رہا ہوں، تو ان کے ذہن میں ایک ہی شک ضرور ہوتا ہے، پتہ نہیں ہوگی نہیں ہوگی۔ فیتھ کیسے لائیں، یقین کیسے لائیں گے جی جو مانگا یہ ملے گا انشاءاللہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے تو میں اپنی گفتگو جو میں نے اول میں کی تھی اس کی تصحیح کرنا چاہوں گا کہ کافر مرا کرتے ہیں، ہلاک ہوتے ہیں، اور ہلاک ان کو کیا جاتا ہے، شہید نہیں ہوتے۔ یہ روانی میں میرے سے نکل گیا تھا، اللہ تعالیٰ میری معافی فرمائے۔ اچھا، دوسرا یہ کہ دعا میں خشوع اور خضوع کس لیے کہا گیا ہے کہ یکسوئی کے ساتھ اپنے رب کے آگے اپنی تمام حاجات کو پیش کریں۔ اب پیش کرنے کا طریقہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طریقہ بتا دیا صحابہ کرام کو کہ دعا کے وقت رویا کرو، آنکھیں نم ہونی چاہیے، آنسو گرنے چاہیے۔ صحابی رسول نے کہا یا رسول اللہ اگر رونا نہ آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رونے جیسا چہرہ بنا لو۔ تو اللہ میاں کو تو پتہ ہے نا، ہم یہ کنفیوز ہوتے ہیں۔ چہرہ بنا لو، اگر آپ نے چہرہ بھی بنا لیا رونے جیسا تو بھی اللہ تعالیٰ دعاؤں کو قبول کر لے گا۔ اور دعاؤں کی قبولیت کا جہاں تک معاملہ ہے، عصر اور مغرب کے درمیان کی دعائیں، بالکل فجر کے اذان کے وقت یعنی کہ سحری کا دسترخوان اور افطار کے دسترخوان کی دعائیں، مسافر کی دعائیں، بیمار کی دعائیں، بے شمار اللہ تعالیٰ نے عطا کر دی، وقت عطا کر دی کہ آپ مانگو مجھ سے، میں مائل با کرم ہوں، کوئی تو آئے مجھ سے مانگنے کے لیے۔ اور جیسا وہ ان اللہ کل شیء قدیر ہے، اس کو اسی قدرت کے حساب سے مانگنا چاہیے، وہ ہر شے پہ قادر ہے۔ تو اور جو ذہن میں یکسوئی ہونی چاہیے، نہیں کا تصور ہونا ہی نہیں چاہیے کہ نہیں ملے گا۔ آپ مانگ کس سے رہے؟ جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے، نہیں تو وہاں تو ہے ہی نہیں تصور۔ اور یقین کریں کہ جو مانگتا ہے نا صدق دل کے ساتھ، اللہ تعالیٰ اس کو عطا کرتا ہے۔ بس یہ بات تو بالکل صحیح ہے کہ جب بھی دعا مانگ رہے ہو تو آپ کا یقین ہونا چاہیے، آپ کے دل میں ذرا سا بھی یہ نہیں ہونا چاہیے کہ نہیں ملے گا۔ کیوں نہیں ملے گا؟ کیونکہ آپ جس سے مانگ رہے ہیں ان کے نہ خزانوں میں کمی ہے نہ دینے میں کمی ہے۔ جی مفتی آپ کچھ کہنا چاہیں؟ میں ایک بات کہوں، حدیث میں آپ کو ایک ترویج شریف کی حدیث بیان کروں، رسول خدا فرماتے ہیں اللہ سے مانگو، اگر تمہیں نمک بھی مانگنا پڑے، اگر تمہارے جوتے کے تسمے ٹوٹ جائے وہ بھی مانگنا تو اللہ سے مانگو، اللہ دے گا۔ اچھا مفتی صاحب مجھے ایک بات بتائیے گا، وہ جو ڈاکٹر صاحب نے بات کی تھی کہ اپنی شکل جو ہے وہ آپ اپنی رونے سے بنا لو، تو اب ایک عام آدمی میرے بھی ذہن میں یہ بات آئے گی کہ میں اگر ایکٹنگ کر رہا ہوں رونے کی تو اللہ میاں کو تو پتہ ہے تو میں کیوں کر رہا ہوں؟ لیکن بات یہ حدیث بیان کی، حدیث کا مفہوم ہے، اس سے مراد یہ کہ دل سے تو تم مانگو تو صحیح، لیکن اپنا چہرہ بھی، مثال تو بہت سے دل اتنے سخت پتھر ہو جاتے ہیں کہ ان کے آنسو نہیں نکلتے، تو آپ دل میں نادم بھی ہو اور ساتھ ساتھ چہرہ بھی ایسا بنائے کہ یا اللہ مجھ سے خطائیں ہوئی ہیں، میں اتنا گناہگار اتنا خطا کار ہو گیا ہوں کہ اب تو میری آنکھوں سے آنسو بھی نہیں نکلتے، جیسے ہم پتھر ہو گئے، لیکن پھر بھی یا اللہ تو رحیم ہے نا، تو مجھے معاف فرما دے، تو میری خطائیں معاف فرما دے۔ جب آپ اس طرح کرتے ہیں تو پھر آپ کے معافی کے دروازے بھی زندگی بھر کھلے ہی رہتے ہیں، ظاہر ہے جب تک آپ کی موت نہیں ہوتی تب تک آپ کی معافی کے دروازے کھلے رہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کے بندے اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں۔ تو صرف اللہ تعالیٰ سے مانگیں، باقی ہم دنیا میں اس سے مانگ رہے ہیں اس سے مانگ رہے ہیں، ہم آج کل دیکھ رہے ہیں یہی پریشانیاں جو ہیں پھر ہمارے سامنے آتی ہیں۔ ڈاکٹر صاحبہ کیونکہ آپ جس جگہ کام کر رہی ہیں ادھر پیشنٹس بہت آتے ہیں اور کہتے ہیں مریض کی دعا بھی بہت لگتی ہے، آپ کیا سمجھتی ہیں کہ کتنا، کیونکہ ایک تو آپ کا پروفیشن ہے، کتنا ضروری ہوتا ہے اس وقت دعا لینا، اور کیا کبھی زندگی میں آپ کے ساتھ ایسا ہوا کہ آپ کو لگتا ہو کہ یار مجھے اس کی دعا لگی؟ میں یہ سمجھتی ہوں کہ مجھے بہت دعائیں لگتی ہیں سیریسلی، آئی مین جو ایکسپیرینس میرے ساتھ ہوئے ہیں، اور جس طرح مطلب اتنی پریشانیاں میں دیکھتی ہوں کہ آتی ہیں لیکن وہ ٹل جاتی ہیں، تو وہ ایک تو ماں باپ کی دعائیں،
सीधी सी बात है, उसकी तो कोई माँ की दुआ की तो कोई निमल बदल हो ही नहीं सकता, लेकिन जो मरीज़ के साथ हमारा इंटरेक्शन होता है और फिर जो उनकी परेशानियाँ और उनकी बीमारियों को हम जब जैसे एक होता है, बहुत दफ़ा भी हुआ रिसेंटली कि एक पेशेंट थी मेरी, उसके औलाद नहीं थी, ठीक है, वो 10 जगह पे घूमी, भाई किसी ने बोल दिया कि इन डॉक्टर को मैंने उसकी ट्रीट ना कि ज़ाते शिफा देने वाली, और उस यहाँ पे माशाल्लाह बेटा हुआ, माशाल्लाह। और जो वो दुआएं थी और जो उनके घर वालों की दुआएं थी, नेचुरल दुआएं होती हैं, बगैर किसी लालच के। बनावट कुछ नहीं है। मुझे याद है मैं रोजे में थी, सुबह 9 बजे मैं ड्यूटी पे गई, दूसरे दिन मैं 5 बजे आई। दूसरे दिन हम लोग डील कर रहे थे इमरजेंसी, बड़े पेशेंट होते, एक पेशेंट दूसरे दिन सुबह हमारे पास ब्लीड करते हुए आ गए, वो हमारे स्टाफ का ही पेशेंट था, उनका कोई जुम्मतुल विदा था, सही है, और उस वक्त हमारा नमाज और ये सारी चीज़ें, और वो पेशेंट इतना ब्लीड कर रही थी, उसको इमरजेंसी हमने रेस्क्यू किया। जो हम 11 बजे से लगे तो हमें 5 बज गए शाम के। मतलब उस वक्त हमें कोई वो नहीं था कि रोज़ा है, हमारा जुम्मतुल विदा है, हमें नमाज पढ़नी है, हमें इबादत करनी है, और मतलब थकन है पूरे दिन की, कि पूरे दूसरे पहले दिन से 9 बजे से दूसरे 9 बज गए और उसके आगे भी शाम 5 बज गए। तो जब उनको रेस्क्यू कर लिया, अल्हम्दुलिल्लाह वो पेशेंट सेफ हो गई, तो वो मुझे याद है कि उनकी माँ उठा के हमें दुआएं दे रही थी, मेरी पूरी टीम को। एक है ना, वो एक ऐसी फीलिंग्स होती है कि आपको एक अंदर से ना, जैसे कहते हैं फीलिंग्स आ रही होती हैं, हमने पता नहीं क्या अचीव कर लिया, विदाउट एनी रीजन ये शख्स मुझे नहीं जानता और उसके बाद वो मुझे दुआएं दे रहा है, खुशी होती है। मैं अगर इजाजत तो आपकी तो मैं कह दूं कि जो बहन ने बात की ना कि एक इंसान को बचाना है, पूरी इंसानियत को बचाना है, लेकिन दूसरी बात हदीस में यहाँ तक आता है कि जब विलादत का वक्त हो और उस वक्त औरत जो दुआ करे, अल्लाह वो दुआ रद्द नहीं करता। अच्छा, वो हम स्पेशली बोलते तो भी हैं। ये हदीस, तो इस वजह से जो ये डॉक्टर जो उनकी तैयारी करते हैं, हदीस पाक का हुक्म है कि जो उस वक्त औरत दुआ करेगी रब ताला कबूल फरमा लेगा। तो बस डॉक्टर है ना, आइंदा आप हमारा भी नाम ले लीजिएगा, क्योंकि आप उस जगह होती हैं, आप मेरा भी नाम ले लिया कि जी आप हमारे लिए भी दुआ कर दे। अच्छा, मुझे आप ये बताएं निदा, क्योंकि आप सोशली काम भी कर रही होती हैं, देख भी रही होती हैं, आजकल लोगों को कितना दुआ के लिए काम करते हैं। मैंने ये देखा है कि अगर आप किसी का काम करते हैं, बहुत से लोग, तो उनको उसके बदले मुआवजा चाहिए होता है, और अगर बात कोई दुआ की करता है तो बंदा बोलता है यार दुआ वो तो चलता रहेगा, पैसे भी दे दे। ये भी एक बड़ा सिस्टम चल रहा है। तो क्यों लोगों के जहन में दुआ से बड़ी तो कोई चीज़ होती नहीं, लेकिन हमारे यहाँ लोग नहीं समझते। मेरे ख्याल से तो लोग बहुत ज़्यादा, मैं अभी हाल ही में अगर आपको बताऊं कि एक मज़ार पे मैं गई, बहुत सारे लोग मानते हैं, बहुत सारे लोग नहीं मानते। अभी आपने थोड़ी देर पहले जिक्र किया था कि जी लोग समझते हैं हम गुनहगार हैं तो पता नहीं हमारी दुआ कबूल होगी या नहीं। तो लोगों ने बहुत ऐसे नेक बुजुर्गों को वसीला बनाया हुआ है कि शायद हम नहीं तो हो सकता है हम इनके मज़ार पे हाजिरी दें, हम जाएं, हम कोई दुआ मांगे तो क्या पता इनके वसीले से वो कबूल हो जाए। तो बहुत सारे लोगों का अपना अपना मानना है। मैंने देखा कि अभी भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो मानते हैं, आप देखें मज़ारों पे रश होता है, बट वो अगेन यही बात है कि हर किसी का अपना अपना यकीन होता है कि बहुत सारे लोग इस पर यकीन करते हैं, बहुत सारे लोग नहीं भी करते। मैं जो बात कर रहा हूँ, मैं एक जनरल पब्लिक की कर रहा हूँ। जनरल पब्लिक से मुराद, अगर हम ये ले लें कि मिसाल के तौर पे मेरे पास कोई काम आया है, मैं अगर अपनी मिसाल देता हूँ और मुझे वो बंदे से मैं उससे पैसों की डिमांड कर रहा हूँ, ना कि मैं ये देख रहा हूँ कि यार इस बंदे का काम हो सकता है। या हम ये भी देख लें कि अगर लोग पुलिस की मिसाल देते हैं कि जी पुलिस वाले अगर काम कराते हैं तो उसके बदले पैसे ले लेते हैं, और दुआ जबकि उनका काम भी है वो करना। मैं इस एक्सपेक्ट में बात कर रहा हूँ कि ये इतना आवाम के अंदर क्यों आ गया। ये मेरे ख्याल से इन चीज़ों से तो दुआ आप खुद बताएं कि कभी कबूल हो सकती है, या इन चीज़ों से कभी कुछ चीज़ें पूरी हो सकती हैं। अभी हम हाल ही में अभी एक केस, अभी हम निशवा के केस का भी जिक्र कर रहे थे। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम देखते हैं जो पहले कुछ और होती हैं और फिर एक नया रुख ले लेती हैं, एक नया मोड़ ले लेती हैं, और मेरे ख्याल से ये चीज़ें गलत हैं जो जल्द से जल्द ख़त्म होनी चाहिए। और दुआ मेरे ख्याल से इन सब चीज़ों से दुआ नहीं कबूल हो सकती। कुछ ऐसे मामलात होते हैं कि हम सोचते हैं कि शायद ये हमारी दुआ कबूल नहीं हो रही यार, लेकिन बात ये अल्लाह के रसूल की हदीस पाक है, अल्लाह कोई दुआ रद्द नहीं फरमाता, कोई दुआ रद्द नहीं फरमाता। यहाँ तक हदीस में आदत फरमाता है अल्लाह वो जमा कर रहा होता है। जब रोजे महशर आएगा ना तो अल्लाह ताला उस बंदे को दिखाएगा कि तूने ये जो दुआएं की थी ना तेरी रद्द नहीं हुई, ये तेरी जमा और ये तेरी इसका नेमुल बदल है। तो फिर हदीस के मुताबिक फरमाते हैं वो बंदा काश
میں کوئی دعا اللہ تعالیٰ دنیا میں قبول ہی نہیں کرتا, قبول ہی نہیں یہ ساری دعائیں میری یہاں قبول جاتی ہیں. اچھا کن لوگوں کی دعائیں قبول نہیں ہوتی ہیں, یہ بھی ایک بڑا اہم وہ ہوتا ہے کہ جی اکثر کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے بارے میں اسلام میں بھی کہا جاتا ہے کہ ان کی دعائیں قبول نہیں ہوتی, وہ کون ہوتے ہیں؟ پہلے میں وعدہ کروں جن کی دعائیں قبول ہوتی ہیں. سب سے پہلے تو 3 اشخاص ایسے جن کی دعائیں لازمی قبول ہوتی ہیں. پہلا مظلوم کی دعا, وہ شخص جس پر ظلم کیا جائے نا, وہ مظلوم جب دعا کر دے کسی کے لیے اور یعنی کہ اللہ تعالیٰ اسے راحت دے دے, یعنی کسی کوئی ظالم سے چھٹکارا اس کو دلا دے تو مظلوم کو, تو وہ دعا کرے اللہ تعالیٰ تو اس کو اور اگر وہی بد دعا دے, ہاں وہی مظلوم. میں پھر آگے اسی طرف آ رہا ہوں. اسی طرح مسافر کی دعا, مسافر کی دعا جو ہے اللہ تعالیٰ ضرور کو. مسافر کون, لیکن یہ ہم بھی جو ٹریول کرتے ہیں یہ مسافر نہیں, اللہ کی راہ میں جو نکلتے ہیں, جو جہاد کہہ لیں آپ, جو اللہ تعالیٰ کی یہ والے مسافر نہیں کراچی سے لاہور جا رہے ہیں, نہیں, جو اللہ کی راہ میں نکلتے ہیں, تبلیغ کے نکلتے ہیں, دین کی خدمت کے نکلتے تھوڑا confuse ہو ہیں. ایسا بھی یہ مسافر بھی اگر کہتے ہیں کہ سفر میں ہو تو بھی آپ کی دعا قبول ہوتی ہے. مسافر جو ٹریولنگ کر رہا ہو لیکن اللہ تعالیٰ کی عبادات اور ریاضت اور مشکلات, جسے کہتے ہیں جو سفر میں مشکلات ہوتی ہیں, ان کو سہتے ہوئے چل رہے ہیں. ہم تو کہہ رہے ہیں باہر جا رہے ہیں. یہ مفتی صاحب یہ کنفیوژن کیوں ہے, جیسے ابھی ندا نے بھی کہا کہ ہمارے یہاں کہتے ہیں سفر میں دعا کرو, تو سفر تو ہم اسی چیز کو لیتے ہیں. اب اگر ایک عام آدمی کی بات کریں وہ تو تبلیغ پہ بھی نہیں جاتا. نہیں, میں اسی کی وضاحت کرنا چاہ رہا ہوں کہ صرف تبلیغی نہیں, تبلیغ پہ بھی نکلنا, اللہ کی راہ میں جہاد بھی کرنا, لیکن وہ لوگ بھی جو صرف سفر کرتے ہیں لیکن سفر میں مشکلات ہوتی ہیں. اپنا گھر بار چھوڑنا آسان نہیں ہوتا, اپنے گھر سے دوسری جگہ جانا آسان نہیں ہوتا. جب تک وہ مسافر ہیں اور اللہ تعالیٰ کی عبادت و ریاضت پابندی کے ساتھ کر رہے ہیں, ان کی دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں. ایک بات. اور تیسرا والدین, والدین میں سے والد کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ والد کے بارے میں آتا ہے, رسول نے فرمایا اگر والد, والدہ کی تو بڑی شان ہے, لیکن اگر والد اخلاص سے, صدق دل سے اپنی کسی بھی اولاد کے دعا کر دے تو اللہ تعالیٰ اس دعا کو بھی رد نہیں فرماتا, فوراً قبول فرما لیتا ہے. اچھا, کیونکہ والد کے بارے میں اس وجہ سے بھی کہتے ہیں کہ والد دعا جو ہے وہ ذرا مشکل سے ہی دیتے ہیں. والدہ کے بارے میں تو یہ بات ہوتی ہے کہ اپنا بچہ چاہے کیسا بھی ہو, ماں تو زندگی بھر دعائیں کرتی ہے, لیکن والد کی دعا, یہ ایک بہت امپورٹنٹ بات جو ہے یہ مفتی صاحب نے بتائی ہے کہ والد کی دعا پہ جو بات ہو رہی ہے. کیونکہ ہمارے یہاں اکثر یہ ہوتا ہے کہ لوگ, میں بات کرتا ہوں اسپیشلی لڑکوں کی, کہ وہ اپنے والد سے جو ہے نافرمانی بھی کرتے ہیں, عموماً جب تھوڑے بڑے ہوتے ہیں تو بدتمیزی بھی کرتے ہیں. تو انہیں اتنا سوچنا چاہیے کہ جب آپ چھوٹے سے ہوتے ہیں تو آپ کو اتنا بڑا کرنے میں آپ کے والد کا ایک بہت امپورٹنٹ رول ہوتا ہے. ماں کا بالکل ہوتا ہے, ہمارے لیے ایک بڑا ایموشنل ٹچ بھی ہوتا ہے والدہ کا, اور نو ڈاؤٹ ماں کے پیروں کے نیچے جنت ہے, لیکن والد بھی جو ہوتے ہیں وہ ایک بہت امپورٹنٹ وہ ہوتے ہیں, اور ان کی بد دعا بھی, کیونکہ ابھی بریک کے بعد میں اس چیز کو بھی ڈسکس کروں گا کہ والد کی بد دعا سے بھی بچنا چاہیے. یہاں پر وقت ہوا ہے بریک کا, بریک کے بعد حاضر ہوں. بارہ میں رحمت اور ساری ٹرانسمیشن اس وقت جاری ہے, اور ہمارا دسترخوان بھی اس وقت سجا ہوا ہے. اور آج میں نے زندگی میں ایک چیز دیکھی کہ جب ڈاکٹروں کے ساتھ بیٹھو تو وہ اتنی بیماریاں بتاتے ہیں کہ بندے کو ڈر لگنے لگتا ہے کہ یار یہ مجھے تو نہیں ہو رہی. لیکن اس وقت ہماری جو سیگمنٹ ہوتا ہے اس میں ہم یہ بات ضرور کرتے ہیں کہ آج ہماری شیف نے کیا اور کیسے پکایا. یہ بتائیں ڈاکٹر صاحبہ کہ کیسا لگا آپ کو جو شاکرہ نے آج کھانا بنایا؟ بہت زبردست تھا, بہت ٹیسٹی تھا, نو ڈاؤٹ. پکی بات ہے, پکی بات. کوئی یہ حفظان صحت کے اصولوں کے خلاف نہیں ہے؟ اس لیے کہ میں خود بھی کھانا بناتی ہوں, تو ظاہر ہے جس کو بنانا آتا ہے وہ زیادہ اچھے طریقے سے بتا اچھا, تو آپ کیسے ٹائم نکال لیتی ہیں کہ آپ کھانا بھی بنا لیتی ہیں, آپ ہاسپٹل بھی چلے جاتے ہیں؟ جی کر لیتے ہیں, کیوں نہیں کرنا چاہیے. ہر عورت کو ڈاکٹر بن گئے تو کیا سنگ نکل آیا ہمارے سر نہیں, پھر بھی کھانا بنانے کا ٹائم نکل رہا ہے. ہاں کر لیتے, کیا بات ہے. کر لیتے. کیسا لگا ندا آپ کو؟ بہت اچھا, بہت مزے کا, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے میرے خیال سے. سب یہی بولیں گے کہ ہر ایک چیز بہت اچھی تھی. بالکل ساری چیزیں پراپر تھی, کوئی اس میں ایسی کوئی وہ ایسی نہیں جس پہ ہم اپنی ہوسٹ کو کرٹیسائز کر سکیں؟ نہیں, بالکل بھی نہیں کر سکتے. بہت مزے کا بنایا تھا. آپ کوشش کر لیں, بٹ ایسا اور ہے ویسے کہتے ہیں کھانے میں نقص نکالنا بھی نہیں چاہیے, یہ بھی بری بات ہوتی ہے. لیکن یہ شاکرہ کی جو کوالٹی ہے نا, میں آپ کو بتاؤں یہ بناتی بڑے اچھے کھانے ہیں. سیریسلی میں ہر دفعہ اس طرح کہتا ہوں کہ یہ میں کافی ایسے میں نے شوز کیے ہیں جس میں کوکنگ سیگمنٹ آتا ہے. میں ایک دفعہ آپ کو ایک ذکر بتاؤں, بہت پہلے, آج سے کافی سال پہلے میں نے ایک شو کیا تھا, اور بڑے اس وقت کے مشہور و معروف وہ ہیں, اس وقت شیف میں نام نہیں لوں گا, اور ایک طرف میرے ایک شیف تھا, ایک شیف تھا, اور انہوں نے مجھے ایک بوٹی دی کہ آپ ٹیسٹ کریں. آپ یقین مانے میں آن ایئر یوں کر رہا, لیکن میں جلدی سے کہہ رہا ہے بریک لے اور میں اس کو منہ سے نکالوں, اتنی کچی تھی
تو میں اس واسطے مجھے بڑا ہوتا تھا کہ یار ابھی ٹیسٹ تو کر رہے ہیں, جھوٹی تعریفیں کرنی پڑیں گی, لیکن نو ڈاؤٹ شاکرہ آپ بہت اچھے کھانے تھینک بناتی یو سو مچ. ہیں. اور یہ مجھے بتائیں کہ آپ کی دعائیں قبول ہو رہی ہیں؟ ہاں الحمدللہ ہو جاتی ہیں, لیکن دیکھیں بہت ساری دعائیں ایسی بھی ہوتی ہیں کہ جو آپ کی نہیں قبول ہو رہی ہوتی ہیں, تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کی کوئی دعا قبول ہی نہیں ہوتی ہے. جیسے ایک بات ابھی سب آپ لوگوں نے کہی تھی کہ بہت ساری دعائیں اللہ تعالیٰ وہاں کے لیے رکھ لیتا ہے, تو بس یہ کہ ویسے تو چھوٹی چھوٹی دعائیں آپ کی تو قبول ہی ہو جاتی ہیں. اچھا, ابھی زندگی میں کوئی ایسی دعا ہے جو آپ چاہ رہی ہوں کہ ہو جائے یہ قبول؟ ہاں میرا بڑا خواب ہے کہ میں حج پہ چلی جاؤں, انشاءاللہ. اور جو ہے یہ میری 2 سال سے بڑی خواہش ہے, لیکن بس میرے سسر کیونکہ ظاہر ہے اس وقت وہ بیٹھتے ہیں اور نہیں ہو سک رہا ہوتا. ہر دفعہ ہمارا یہ تھا, پہلے ہمارا یہ تھا کہ ہم اپنے فادر ان لا کے ساتھ ہی جائیں گے, لیکن سڈنلی اس طرح کا کچھ سینیریو نہیں بن پایا. لیکن اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے انشاءاللہ, جب اللہ کا حکم ہوگا تو ضرور. نہیں نہیں, انشاءاللہ ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے سسر کو صحت دے اور آپ انہی کے ساتھ اور جائے پوری فیملی. اور اس وقت آپ سائٹ پہ دیکھ رہے ہیں کہ 2 ننھی چھوٹی چھوٹی بچیاں موجود ہیں جو اپنا پہلا روزہ رکھنے جا رہی ہیں. آئیے آپ کو بات کراتے ہیں ان سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا نام ہے آپ کا؟ سیدہ اوکاشا یاسر. سیدہ اوکاشا یاسر, اتنا بڑا نام رکھ لیا آپ نے, اتنی سی آپ. اچھا مجھے یہ بتائیں اوکاشا کہ آج آپ پہلا روزہ رکھنے جا رہی ہیں؟ جی. اچھا, تو جب روزہ رکھیں گی تو کیا کریں گی آپ؟ دعا مانگیں گی؟ دعا تو مانگتے ہیں نا ہم, جی. تو آپ کیا دعا مانگیں گی؟ کوئی ہے ذہن میں آپ چاہ رہی ہوں یہ پوری ہو جائے؟ یا اللہ میرا یہ پہلا روزہ اچھا جائے. آمین آمین آمین. اچھا کون سی کلاس میں پڑھتی ہیں آپ؟ 7. 7 میں پہنچ گئی ہیں بھائی؟ چھوٹی سی لگ رہی ہے, مجھے لگ رہا ہے 1-2 میں ہوں گی, 7 تک پہنچ گئی آپ. اچھا یہ مجھے بتائیں کہ اسکول میں آپ کی فیوریٹ ٹیچر کون ہے؟ مس سدرا. مس سدرا. کیوں ہے بھائی فیوریٹ؟ کیونکہ وہ اچھا پڑھاتی ہیں, اچھا سمجھاتی ہیں, اچھی اچھی باتیں بتاتی ہیں. اچھا پرفیوم لا کے آتی ہیں؟ بچوں کو یہ بھی ہوتا ہے نا, اچھا پرفیوم لگاتی ہے اس وجہ سے وہ ہے. اچھا آپ کا نام کیا ہے بھائی؟ سیدہ عائشہ یاسر. عائشہ. عائشہ آپ کون سی کلاس میں؟ 3. 3 کلاس میں. آپ کی لڑائی ہوتی ہے اپنی بہن سے؟ نو. بالکل بھی نہیں, کبھی بھی نہیں, کسی بات پہ بھی نہیں؟ کچھ تو ہوتا ہوگا, سوچو ایسا ہے. کبھی کبھار ہوتا ہے. کبھی کبھار کس بات پہ ہوتا ہے وہی تو جاننا چاہ رہا ہوں میں, کس بات پہ ہوتی ہے لڑائی ہے؟ اچھا آپ رکھیں گی روزہ؟ جی. ایسا تو نہیں ہوگا کہ یہ سو جائیں اور گھر والے سو جائیں پھر آپ چپکے سے روزہ کھول لیں؟ نہیں. ایسا تو کچھ نہیں ہے؟ نہیں. پکا؟ آپ کی بیسٹ فرینڈ کون ہے اسکول میں؟ آپ کی جو سب سے اچھی دوست ہے وہ کون ہے؟ سایہ. سائرہ؟ سایہ. یہ تو اتنے مشکل نام آ گئے, ہمارے دور میں صحیح ہوتے تھے. تو یہ مجھے بتائیں سایہ. سایہ, اوکے. سایہ جو ہے وہ آپ کی بیسٹ فرینڈ کیوں ہے؟ ہمیشہ میری بات مانتی ہے, بہت اچھی ہے. بات نہ مانے تو بری ہو جائے گی اس دن سے ہیں؟ بہت مطلب ہی ہو گئی ہو تم. میری مدد کرتی ہے. کیا مدد کرتی؟ چیٹنگ کراتی تمہیں پیپر؟ نہیں. پھر یہی مددیں ہوتی تھی ہمارے وقتوں میں, تو ایسا کچھ نہیں ہے. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ فیملی میں ہمارے بہت سارے لوگ ہوتے ہیں اور یہ سوال ہر بچے کے لیے بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے, بڑا سوچ سمجھ کے دینا ہوتا ہے, کیونکہ آگے جو اس کا وقت گزرنے والا ہوتا ہے اس کا دار و مدار ہوتا ہے. گھر میں سب سے اچھا کون لگتا ہے, امی ابو؟ سوچ کے بتانا. دونوں. نہیں دونوں کو تو میں کبھی مانتا ہی نہیں ہوں بھائی, ایک بتانا ہوتا ہے. یہ آپ کا ایک وہ ہے, آپ بتائیں گی تو آپ کو گفٹ ملیں گے کہ آپ نے کسی ایک کا نام بتانا ہے کہ آپ کو امی اچھی لگتی ہیں ابو. دونوں اچھے لگتے ہیں لیکن پاپا کے لاڈلے ہیں. اچھا بیٹا تم بڑے ہو کے کیا بنو گی؟ ڈاکٹر. نہیں تم پولیٹیشین بنو گی. میں تو بتا دوں جس طرح کے تم بیانات دے رہی ہو نا, تم نے بڑا کور کیا. اچھا یہ صحیح سے بتائے گی, امی زیادہ اچھی ہیں ابو؟ دونوں اچھے لگتے ہیں لیکن پاپا کے لاڈلے. پاپا کی لاڈلی ہیں. جی. امی مارتی ہیں ویسے کبھی کسی بات پر؟ نہیں. کبھی تو ڈانٹتی ہوں گی, سخت تو ہوں گی امی؟ جی سر. سخت ہے. آپ کے پاپا بھی ڈرتے ہیں ان سے؟ نہیں. ایسا نہیں ہے؟ نہیں. چلیں جی ایسا نہیں ہے. بہرحال آپ لوگوں کے لیے بہت ساری دعائیں بھی ہیں اور آپ کے ساتھ گفٹ بھی جائیں گے. اچھا ڈاکٹر صاحب, ہمارے سیگمنٹ میں ہم بچپن کو ڈسکس کرتے ہیں. آپ کا بچپن کیسا گزرا؟ شرارتی تھیں, کیسی تھیں آپ؟ میرے خیال میں آپ زیادہ شرارتی ہوں. ہیں کیوں بھائی؟ آپ کا شرارتی ہونا خطرناک ہے, آپ آپریشن کر رہی ہوتی ہیں. نہیں اچھا تھا بچپن, بہت مزے سے گزرا. باقی بچپن کی طرح گزرا. ایٹ لیسٹ آج کل کے بچوں کی طرح نہیں ہے, موبائل ہیں, پلے اسٹیشن ہیں. ہم نے وہ سب گیمز کھیلے جو بچپن مطلب آپ کو لنگڑی پاڑا اور چھپن چھپائی اور پٹو پاری سب. اور میں اپنی امی سے بہت پٹی ہوں, بہت اتنی شاکرہ بھی بہت پٹی ہے. میں بہت پٹی ہوں, مطلب کوئی ایسی چیز نہیں ہوگی, بیلٹ ہے, ہینگر ہے, پائپ ہے, اللہ خیر. مطلب بہت پٹتی تھی. ابو سے نہیں, کبھی نہیں. اور تو ایسا کیا کرتی تھی کہ آپ کی پٹائی ہوتی تھی؟ بس بیل بجا کے بھاگ دیا, کسی کو دھکا دے دیا جھولے سے؟ بس ایک دفعہ ایسا ہوا تھا اسکول کے اندر, میں تھی, میری کزن بھی میرے ساتھ پڑھتی تھی لیکن وہ مجھ سے بڑی تھی نا,
تو وین والا نا ہم اندر ہی رہ گئے اسکول میں اور وین چلی گئی نا. اب وہ وین کے اندر کیا ہوا کہ وہ میری جو کزن ہے, ہمارا گھر تھوڑا اتنا قریب نہیں تھا لیکن اتنا دور بھی نہیں تھا, تو وہ مجھے واک کراتی ہوئے لے کے چلی گئی اور وہاں شور ہو گیا گھر کے اندر بچے غائب کہ بچے غائب ہو گئے اور کہاں چلے گئے. میری چاچا کی بیٹی تھی اور جب گھر وہ لے کے پہنچ گئی جیسے تیسے, وہ زمانے کی بات, اب تو ہم اتنے بڑے ہیں, اس زمانے کی بات تو بہت بڑی ہو جاتی تھی کہ کوئی بچہ گھر پہنچ گیا, غائب ہو گیا اور پہنچ گیا. اور اس وقت جو میں, امی نے اس کو نہیں مارا جو مجھے لے کر آئی, مطلب میں چھوٹی تھی اور جو میں پیٹی ہوں نا, اتنا مارا مجھے امی نے, اتنا مارا, میرا قصور بھی نہیں تھا, میں تو جب چھوٹی تھی. اس پر ایک داستان لکھیں گے ہم. آپ ہی بتائیں آپ کا بچپن کیسا گزرا؟ میرے خیال سے بچپن ہر کسی کا شرارتی ہوتا ہے اور میرا تو بہت ہی شرارتی تھا. میں نے بھی بہت اچھی خاصی عمر تک مار کھائی ہے, بڑے ہونے تک, مطلب شادی تک مجھے لگتا ہے کہ میں مارے کھاتی رہی ہوں کیونکہ میں بہت شرارتی تھی. مین شرارتیں جو ہوتی ہیں نا, میں پڑھائی پہ بالکل توجہ نہیں دیتی تھی, کلاسز بنک کرنا, اور تو آئے دن نا ٹیچرز کی شکایتیں آ رہی ہوتی تھی گھر پہ, تو اس بات پہ جو ہے وہ بڑا سیریس کہ ہم میں اچھی بچی تھی اس فیس دیتے ہیں اور تم پڑھ نہیں رہی ہو اور کانسنٹریٹ نہیں کری ہو پڑھائی پہ, بس وہی تانے پڑتے تھے. تو بہت شرارتی منع کر دیتی ہیں بھائی یہ کام نہیں کرو, یہ نہیں کرو, ادھر نہیں جاؤ, ادھر نہیں جاؤ. ایک بچہ تو بچہ ہوتا ہے نا, اس حساب سے وہ نہیں. امی کی تھوڑی میری تھی تھوڑی نا ڈومیننٹ والی چیز نا, کہ اور وہ ان کا پورا خاندان ان سے ڈرتا تھا, مطلب یہ نہیں کہ خالی میں ہی, لیکن وہ اتنی ہی محبت کرنے والی ہے. اچھا جن کی میں ذکر کر رہی ہوں وہ میری خالہ ہے ایکچولی, میرے خالہ خالوں نے مجھے اڈاپٹ کیا تھا, انہوں نے مجھے پالا ہے, اور میرے ریئل پیرنٹس الحمدللہ ہے. میرے خالوں کی تو ڈیتھ ہو گئی ہے رمضان 10ویں رمضان کو. شاکرہ آپ مجھے بتائیں, آپ کی بھی بڑی پٹائی لگی, آپ میک اپ میں بیٹھ کے بتاتی ہیں امی نے مارا ہے. امی نے مارا, لیکن وہ یہی ہوتا ہے کہ ظاہر ہے تھوڑی سی غلط باتیں ہو جاتی ہیں تو اس پہ پیٹے ہیں. اور بچپن میں یہ ہوتا تھا ابو کے سب سے زیادہ لاڈلے ہوتے تھے اور میں بہت زیادہ لاڈلی رہی ہوں اپنے ابو کی. تو میں جس طرح سے ابو کے سینے پہ جا کے سو جاتی تھی, اور کافی بڑے ہونے تک تو میری پھپھو بڑا ناراض ہوتی ہیں کہ آپ اس کے نا دماغ خراب کر رہے ہیں اور آپ یہ دیکھیے کہ آپ نقصان اٹھائیں گے. جب وہ یہی کہتی تھی مجھے اور غصہ آ جاتا. یہ کون کہتی تھی؟ پھپھو میری. یہ ویسے پھپھو بیچاری بلا وجہ بدنام ہوتی ہیں, ایسا ہوتا نہیں ہے. ایک یہ پھپھو اور ایک یہ ساس, یہ دو رشتے بلا وجہ بدنام کیے ہوئے. نہیں بھی تھی, ظاہر ہے وہ ایک ہوتا ہے, سب کو لگتا ہے کہ بگاڑ دیں گے آپ اتنا لاڈ, لیکن آپ نے مار کھائی ہے. ہاں مار کھائی ہے. اور مجھے جب یہ مار کی بات آتی ہے, اچھا میری امی نے کبھی نہیں مارا, لیکن ہمارے ابو نے اس طرح مارا ہے, اس طرح مارا ہے. اچھا ٹیچر سے مار کھائی آپ نے ویسے کبھی؟ ماں سے پٹتی ہیں اور بیٹے باپ سے پٹتے ہیں, زیادہ تر ہوتا ہے. اس طرح مارا ہے کہ بندہ سوچے تو بولے بھائی آپ کیا ٹارچر سیل میں لگے تھے. آپ کی ہوئی ہے پٹائی؟ ہاں جی بالکل, پٹائی ہوئی ہے, روک ٹوک بھی ہوئی ہے. میں نے, مجھے یہ شرف حاصل ہے کہ میرے والد نے بہت مجھے مارا, اور مار کے سیدھا کیا ہے. ٹیچر سے کسی کو پٹائی نہیں ہوئی, مار کے سیدھا کیا. اور اوپر سے جو ہمارے ڈائریکٹر ہیں ان کو بھی کچھ یاد آ گیا, اس سے پہلے انہیں کو مارا, انہوں نے کہا جی بریک لے لیں. بریک کے بعد حاضر ہوتا ہوں.